اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ العلم الکتاب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے انسان کو بتائے ہیں، اور سب سے پہلے تو اس نے رہنمائی کے لیے قرآن کو انسانوں تک پہنچایا، اپنے رسول کے ذریعے رسول کے قلب پر قرآن نازل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اس قرآن میں زندگی گزارنے کے کئی طریقے قرآن نے بتائے ہیں انسانوں کو کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ ان طریقوں میں سب سے زیادہ مرکزیت علم حاصل کرنے کو دی گئی، سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جگہ جگہ قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم انسان سے جہالت کو دور کر دیتا ہے، انسان جہالت کی تاریکیوں سے نکل جاتا ہے، انسان کو اپنے زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے کن مقاصد کے تحت زندگی گزارنی ہے، اس کو زندہ رہ کر کیا کام کرنے ہیں، کیا کام انجام دینے ہیں۔ انسان کبھی بھی علم کے بغیر انسان نہیں رہتا، انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کرے۔ علم حاصل کرنا اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی میں پانی کا پینا ضروری ہے۔ اگر پانی نہ پیے تو انسان مر جائے گا، اسی طرح اگر علم حاصل نہ کرے تو انسان کی عقل مر جائے گی، انسان کی عقل کی موت ہو جائے گی۔ عقل کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ روح کے بغیر جسم بے جان ہو جاتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقل بغیر علم کے بیکار ہے، عقل کا کوئی فائدہ نہیں اگر علم نہ ہو۔ اسی کو قرآن میں پروردگار نے کئی مقامات پر فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہمارے اہل تسنن حضرات بھی اس حدیث کو بڑی شدت سے کوٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسی حدیث کو اہل تشیع نے بھی لکھا، لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ لکھا کہ جیسے کہ کئی کتابوں میں ہی ملتا ہے، اور لاجیکل بات یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عربی میں حدیث فرما رہے ہیں، تو عربی میں لفظ چے تو ہے ہی نہیں، عربی میں تو لفظ چے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ عربی میں تو آپ اگر قاعدہ پڑھا ہو، اور ماشاءاللہ سے ہمارے برادران اہل سنت اچھی قرأت ان کی ہوتی ہے، اچھا ان کا قرآن، بڑے حافظ قرآن زیادہ تر اہل سنت حضرات میں پائے جاتے ہیں۔ تو اتنا تو کم از کم اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب عربی میں لفظ چے نہیں تو رسول اللہ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ تو یہاں پر لفظ چین نہیں ہے، یہاں پہ لفظ سین ہے۔ سین نجف کا پرانا نام ہے، جو مولا علی، جہاں پہ مولا علی کا مدفن ہے، جہاں مولا علی کا روضہ ہے، جہاں مولا علی کا مقبرہ ہے،
اس جگہ کا پرانا نام سین ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم وہ ایک شے ہے کہ جو اہل سنت میں بھی ہے، اہل تشیع بھی اس کے قائل ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب قائل ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سرنامہ کلام بنائی ہے، سورہ رعد کی میں نے آیت تلاوت فرمائی کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ العلم الکتاب، یہی میرا موضوع ہے اور میں اسی پہ گفتگو کروں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ قرآن چونکہ قرآن میں ہے اور قرآن قصص انبیاء ہے، قرآن انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے۔ جہاں پروردگار نے قرآن میں سلیمان کا قصہ بیان کیا، جہاں پروردگار نے قرآن میں یوسف کا قصہ بیان کیا، جہاں پروردگار نے قرآن میں یونس کا قصہ بیان کیا، وہیں پروردگار نے قرآن میں موسیٰ اور خضر کا قصہ بھی بیان کیا۔ علم سے عشق ضروری ہے۔ علم سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم سے عشق نہیں کر رہے، آپ خدا سے عشق کر رہے ہیں، اور خدا سے عشق ویسا ہی عشق ہونا چاہیے جیسے حضرت موسیٰ نے عشق کیا۔ سورہ اعراف میں پروردگار فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اس قدر عشق ہو گیا تھا پروردگار سے، یقیناً کہ قرآن کی آیت کو میں لفظ بلفظ تو ترجمہ نہیں کر رہا، میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار سے موسیٰ کو اس قدر عشق تھا کہ موسیٰ چاہتے تھے کہ پروردگار سے بات کریں اور پروردگار سے گفتگو کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل اس جدید دور میں، جدید ٹیکنالوجی میں، ہم اگر کسی اپنے دوست سے، اپنے حبیب سے، کسی بھی اپنے چاہنے والے سے بات کرنا چاہیں تو ہم موبائل اٹھاتے ہیں، ایک کال کی اور ہم نے ان سے بات شروع کر دی۔ اسی طرح براہ راست پروردگار موسیٰ سے بات کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی بات چیت ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کو لقب دیا گیا، موسیٰ کریم اللہ کہا گیا، کیونکہ پروردگار ان سے کلام کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب طور سینا پہ گئے، حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر گئے، حضرت موسیٰ جب طور پر گئے، طور سینا پر گئے، تو وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے یہ گزارش کی، پروردگار میں تیرا بہت بڑا عاشق ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، پروردگار میں تیرے نور کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا نور دیکھوں۔ وہاں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے میرا نور۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عشق ہی نامکمل ہے کہ جب تک معشوق کو دیکھا نہ جائے، جب تک عاشق معشوق کو دیکھ نہ لے تو عشق کا مزہ ہی کیا۔ جب حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھا تو پروردگار نے کہا اچھا موسیٰ وہ دیکھو، وہ درخت دیکھو، اس درخت کی طرف دیکھو، ہم تمہیں اپنے نور کی تجلی دکھاتے ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہ سورہ اعراف میں پروردگار نے بیان کیا ہے قصہ کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے نور کی تجلی دیکھ کے۔ ظاہر ہے کہ وہ نور پروردگار عالم کا نور تھا۔ اب یہ تو میں نہیں کہوں گا اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ درخت جو تھا وہ خدا تھا۔ ہاں پروردگار اس درخت کے ذریعے پروردگار نے اپنی تجلی دکھائی، تو جو پروردگار درخت کے ذریعے اپنی تجلی دکھا سکتا ہے، کیا وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے اپنی تجلی دنیا کو نہیں دکھا سکتا؟ پروردگار عالم نے اس درخت کے ذریعے موسیٰ کو تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر موسیٰ کو ہوش آیا، موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے عاشقوں میں پہلا ہوں، پروردگار میں تجھ پہ ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں، اور میں تجھ سے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ قصہ یہاں پہ تمام ہوتا ہے کہ موسیٰ نے جو ہے وہ نور کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گیا، اٹھ کے موسیٰ نے توبہ کی اور کہا پروردگار میں تجھ پہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ یہ سلسلہ جاری رہا کہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جا رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ پروردگار سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جسے مجھ سے زیادہ علم ہو۔ تو پروردگار نے کہا، یہ سورہ کہف میں پروردگار نے کہا، یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے جو امام حسین نے واقع کربلا ہو جانے کے بعد نو کے نیزہ پر جس سورہ کا تلاوت کیا تھا، یہ وہی سورہ ہے جس سورہ کا تلاوت کی امام حسین علیہ السلام نے نیزے پہ۔ حضرت موسیٰ اسی واقعے کو پروردگار نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگار شاید ہی کوئی ہو ایسا کہ جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہو۔ میرے حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ تھا، حضرت موسیٰ یہ فکر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ کا یہ خیال تھا کہ شاید وہی سب سے بڑے عالم ہیں اس دور کے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی پروردگار نے رکھی ہے کہ ہر عالم پر ہم نے ایک عالم بنایا ہے، ہم نے ہر عالم پر ایک عالم بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پہ آ کے کیسے علم ختم ہو جاتا؟ تو یقیناً حضرت موسیٰ
ایک عالم ہے تو ان پر بھی کوئی عالم ہے، اور اس پر بھی کوئی عالم ہوگا، اور اس پر بھی کوئی عالم ہوگا۔ علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، علم کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں انسان یہ سمجھنے لگے کہ یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا، یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا، ہم نے تمام علم حاصل کر لیا، وہاں اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ایک ابھی بھی علم کا ایک گوشہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ جب وہ اس کو بھی پالے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ابھی بھی شاید کوئی علم کا گوشہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، کیونکہ علم کا سلسلہ کبھی بھی رکتا نہیں، علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، علم کا سلسلہ وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہیں سلونی سلونی۔ اگر کوئی سلونی کا دعویٰ کرے تو سمجھو کہ ہاں، کیونکہ مولا علی نے اگر سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو اسے نبھایا بھی ہے۔ اگر کوئی سوال مولا علی سے کیا گیا تو مولا علی نے اس کا جواب دیا ہے، ممبر سلونی پہ بیٹھ کر صاحب سلونی نے ہر سوال کا جواب دیا۔ موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس قصے کی طرف واپس چلتے ہیں، موضوع سے باہر نہیں ہوں گا، موضوع کے اندر ہی رہ کر گفتگو کرنی ہے اور مختصر سے وقت میں گفتگو تمام کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار شاید ہی کوئی مجھ سے بڑا عالم ہو، تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، خضر تم سے بھی بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں خضر سے ملوں، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جتنا علم میرے پاس ہے وہ کل کا کل علم ہے، وہ تمام علم ہے اور میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ خضر کے پاس کون سا علم ہے کہ وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ خواہش ہوئی کہ میں حضرت خضر سے ملاقات کروں۔ تو سورہ کہف سورہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے حوالہ پہلے دے دیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا پروردگار سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے بتا کہ یہ خضر سے میں کہاں مل سکتا ہوں، جناب خضر سے میں کہاں مل سکتا ہوں؟ تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ وہاں ملے گا خضر تمہیں کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، جہاں دو دریا ملیں وہاں پہ خضر ملے گا۔ اسی کو قرآن میں کہا مرج البحرین یلتقیان، کہ جہاں پہ دو علم و نور کے دریا مل جائیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال کہ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ جہاں دو دریا مل جائیں وہاں پر تمہیں خضر ملیں گے، جہاں مچھلی کھو جائے تمہاری وہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے کے لیے، خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل دیے شوق میں کہ میں علم حاصل کروں گا، وہ علم حاصل کروں گا جو خضر کے پاس ہے۔ تو حضرت موسیٰ چلے، ان کے ساتھ یوشع بن نون ان کے جو ساتھی تھے، صحابی تھے، ان کے ساتھ چلے جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے، یوشع بن نون۔ تو حضرت موسیٰ چلے تو وہاں جا پہنچے۔ بڑا قصہ ہے یہ جو قرآن نے بیان کیا، آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، میں مختصر کر کے حضرت خضر سے ملاقات جناب موسیٰ کی ہوئی۔ جناب موسیٰ نے کہا جناب خضر سے کہ پورا حال ان کو بیان کیا اور پھر کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خضر نے کہا کہ دیکھو تم چل تو لو ہمارے ساتھ، مگر موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ علم برداشت نہیں کیا جاتا، علم برداشت نہیں کر پاتے۔ جب علم برداشت نہیں کر پاتے تو ذکر علی کرنے پر ممبروں سے اتار لیا جاتا ہے، گرے بانوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، حملے ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ یہ بات سنائی دیتی ہے کہ اس کو وہاں نہیں پڑھنے دیا جائے گا، اس کو وہاں نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے برداشت ہونی چاہیے، وسعت ظرف ہونا چاہیے کہ آپ علم کو اپنے اندر سمو لیں، اور اس کے لیے آپ کا خون طاہر ہونا چاہیے، خون کی طہارت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خضر علیہ السلام، یا خضر علیہ السلام میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں برداشت کروں گا۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لے لیا، اس شرط پڑھ لیا کہ موسیٰ آپ یہ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ خاموش رہیں گے اور بولیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا، حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ چلے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے یہ قرآن کا جو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ چل دیے۔ پہلا مرحلہ یہ آیا کہ کشتی پہ بیٹھے حضرت موسیٰ اور خضر اور جانے لگے۔ کشتی والا بڑا غریب تھا، حضرت خضر نے کشتی والے کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ حیران ہو گئے، موسیٰ نے خضر سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ غریب ہے اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ نے بول دیا، اب آپ کا اور ہمارا یہاں سے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں معافی چاہتا ہوں اور میں اب نہیں بولوں گا اور مجھے موقع چاہیے۔ تو حضرت خضر نے کہا چلو، درگزر کیا اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ ایک گاؤں میں پہنچے،
تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، بڑے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اور جناب خضر نے خنجر نکالا اور جا کر ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کر ذبح کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی تشویشناک بات تھی کہ کس طرح سے ایک بچے کھیل رہے ہیں اور جا کر آپ خود بھی اگر سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بلا وجہ بے گناہ بچے کو ذبح کر دے تو آپ کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کا اس پر رد عمل کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے بڑھ کر جناب خضر کا گریبان پکڑ لیا. بیچ میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا تھا کہ حضرت موسیٰ اور جناب خضر ایک ساتھ گاؤں سے گزر رہے تھے. گاؤں میں شدید بارش ہو گئی. پہلے تو گاؤں میں جگہ جگہ گئے تو گاؤں والوں نے مہمان نوازی سے صاف منع کر دیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے. پانی تک کسی نے حضرت موسیٰ اور جناب خضر کو نہیں پہنچایا اور مہمان نوازی نہ کی. آگے بڑھے تو یہ لوگ گاؤں سے نکلنے لگے تو ایک دم سے بارش شروع ہو گئی، بہت شدید بارش. تو دیکھا کہ ایک عمارت بنی ہوئی تھی وہ ڈھہنے لگی، ایک مٹی کی عمارت بنی ہوئی تھی وہ ڈھہنے لگی بارش کی وجہ سے. تو حضرت خضر اس شدید بارش میں رک کر عمارت بنانے لگے. تو جناب خضر جو ہے وہ عمارت بنانے لگے. تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے گاؤں والوں نے منع کر دیا ہماری مہمان نوازی کو، اور آپ پھر انہی گاؤں والوں کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ عمارت بنا رہے ہیں، آپ دوبارہ سے ان کی اس گرتی ہوئی عمارت کو اٹھا رہے ہیں. تو خضر نے کہا کہ موسیٰ اب آپ دوسری مرتبہ بول دیے، اب آپ کا اور ہمارا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ یا جناب خضر علیہ السلام، مجھے ایک موقع اور دیجیے، آخری موقع، اگر اس کے بعد میں بولوں تو پھر ہمارا اور آپ کا ساتھ ختم ہو جائے گا. خضر نے ساتھ لے لیا. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا کہ بچے کھیل رہے تھے اور حضرت خضر نے بچے کو ذبح کر دیا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ برداشت سے باہر ہونی ہی تھی بات. حضرت موسیٰ کا ہاتھ جناب خضر کے گریبان تک پہنچ گیا. تو جناب خضر نے چھڑایا گریبان اور کہا کہ اب موسیٰ ہمارا اور آپ کا ساتھ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہمارا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے، مگر یہ جو آپ نے 3 کام کیے مجھے ان 3 کاموں کی وجوہات بتا دیجئے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو حضرت خضر نے وضاحت کی کہ جب کشتی والے کی کشتی میں ہم نے سوراخ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی اس کی اپنی کشتی نہیں تھی. جس کی وہ کشتی تھی وہ کشتی کا مالک اس سے ٹیکس لیتا ہے. کشتی نئی ہوتی ہے تو ٹیکس زیادہ لگتا ہے، اور کشتی اگر پرانی ہو یا کشتی میں کوئی نقص ہو تو وہ ٹیکس کم لیتا ہے. تو وہ آدمی غریب تھا، ٹیکس زیادہ دے نہیں سکتا تھا، تو ہم نے سوراخ کشتی میں اس لیے کیا تاکہ اس کشتی کا مالک اس سے ٹیکس کم لے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا، اور وہ جو آپ نے عمارت بنائی تھی؟ تو جناب خضر نے کہا کہ وہ جو ہم نے عمارت بنائی تھی اس کی وجہ یہ تھی، اس عمارت میں کچھ مال تھا. اس گاؤں میں ایک یتیم رہتا تھا، اس یتیم کا مال اس عمارت میں چھپا ہوا تھا، اور وہ یتیم کو بھی نہیں معلوم جب وہ بڑا ہوگا تو وہ مال اسے ملے گا. اگر وہ عمارت ابھی وہ دیوار گر جاتی اس عمارت کی تو گاؤں والے اس کا مال لوٹ لیتے. تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا، اور یہ جو آپ نے بچے کو ذبح کیا؟ تو جناب خضر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی نکل جاتا، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتا اور اپنے ماں باپ کو اتنا ایذا دیتا، اتنی ایذا دیتا، اتنا تنگ کرتا، اتنی زحمت دیتا، اتنا پریشان کرتا کہ اس کے ماں باپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ کاش ہمارا یہ بیٹا پیدا نہ ہوتا، کاش ہماری یہ اولاد نہ ہوتی. تو اسی لیے میں نے اسے قتل کیا، اور اب موسیٰ ہمارا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے. یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں لکھا ہے، اور ختم یہاں پہ ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ اور خضر اس جگہ سے الگ ہونے لگے کہ جہاں 2 دریا مل رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اور اس پرندے نے آ کر اس دریا کے پانی کو اپنی چونچ میں لیا. ایک قطرہ اس نے دائیں جانب پھینکا، ایک قطرہ اس نے بائیں جانب پھینکا، ایک قطرہ اس نے آسمان کی جانب پھینکا، اور ایک قطرہ اس نے واپس سمندر میں ڈال دیا، اس نے واپس دریا میں ڈال دیا. تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے پوچھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہر عالم پر ہم نے ایک عالم کو رکھا ہے، علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، تو جناب خضر پہ بھی یقیناً علم ختم نہیں ہوتا. جناب خضر نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس پرندے نے کیا کیا، یہ عمل کیوں کیا اور کیا اس کی وجہ تھی؟ تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کیا جناب خضر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل اس پرندے نے کیوں کیا؟ تو جناب خضر نے کہا نہیں یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے.
تو یہاں پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے یہ بات پوچھی گئی، یہ بات پوچھی گئی. سائل نے سوال کیا کہ وہ کیا تھا جو اس پرندے نے عمل کیا، کہ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اس پرندے نے یہ بتایا کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد، اب سے کئی برس کے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کی نبوت کا احاطہ اتنا ہوگا کہ اس کی نبوت، اس کی حکومت مشرق اور مغرب سے لے کر زمین اور آسمان تک پھیلی ہوگی. سائل نے پوچھا اور وہ جو قطرہ اس نے سمندر واپس دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، اس قطرے کا کیا مطلب تھا؟ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی کا ایک وسیع ہوگا جس کا علم اس سمندر کے برابر ہوگا، اور تمہارا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہوگا. یہاں پر یہ قصہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ قصہ ختم ہوا. تو گویا کہ علم عالم پر عالم ہے، عالم پر عالم ہے. یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے ممبر سلونی پر بیٹھے تھے اور علم کا دعویٰ کر رہے تھے. تو حضرت علی امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آسمانوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ زمینوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ حشرات الارض کتنے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آسمان کتنے ہیں، میں جانتا ہوں کہ زمینیں کتنی ہیں، میں جانتا ہوں کہ زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کی تعداد کیا ہے. یہ جملہ علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی میرے استاد محترم، یہ جملہ اکثر مجالس میں انہوں نے پڑھا بھی ہے، جس پر انہوں نے کافی داد وصول کی اور بڑا یہ جملہ مشہور ہوا. یہاں سے وہ آگے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ پڑھا کہ جب مولا علی بتا چکے کہ ان کا علم کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ عالم پر، ہر عالم پر ایک عالم ہوتا ہے. تو مولا علی نے اپنے تک بات کو محدود نہیں کیا. مولا علی نے آ کے کہا کہ یہ علم میرا مجھ پر ختم نہیں ہوتا. مولا علی نے اس کا کریڈٹ کس کو دیا؟ مولا علی نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے. تو یہ ہے مولا علی کا علم، اور یہ ہے رسول اللہ کا علم. اور رسول اللہ نے اپنے علم کا کریڈٹ کسے دیا؟ جب مولا علی نے اپنے علم کا کریڈٹ رسول اللہ کو دیا ہے، تو رسول اللہ نے اپنے علم کا کریڈٹ دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول کے علم تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں علی سے ہو کر گزرنا پڑے گا. وہ ہوگا کہ جو چھتیں اور دیواریں اور کھڑکیاں اور پرنالے ہو گئے، مگر علم نہ چھتوں اور دیواروں سے کود کر تو وہ آتے ہیں کہ جن کا چوری کا ارادہ ہوتا ہے. وہ آ کر چوری کر کر کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، اور ڈالے بھی ہیں. چھتیں دیواریں کھڑکیوں سے پھلانگنے والوں نے ہی تو یہ ڈاکے ڈالے کہ حدیثیں چرا چرا کے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے. یہ حدیث رسول خدا نے مولا علی کے لیے فرمائی تھی. ظاہر ہے کہ جب آپ چھتوں اور دیواروں کا قائل ہوں گے تو آپ چوریاں ہی کریں گے. جو لوگ چھتوں اور دیواروں کے قائل ہیں وہ یقیناً چوریاں ہی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ چوری کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی چوریاں کی. جیسے کہ میر انیس نے کہا کہ لگا دیتا ہوں مضامین نو کے میں انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشا چینوں کو. یعنی کہ میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مضامین کے انبار لگا دیے، اور شعراء آ کے اس میں سے میرے میں سے تھوڑا تھوڑا لے جاتے ہیں. یہ بڑا ایک منظر ہے اس کا، وہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ اس شعر کی معنی کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس شعر کا پس منظر کیا ہے. تو یہ ہے مولا کائنات کا علم کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ علم مولا علی کا کتاب کا علم ہے، کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی 43ویں آیت کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ العلم الکتاب ومن عندہ العلم الکتاب. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، یہ کافر آپ کو رسول نہیں مانتے، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ رسول کے جس کے پاس قرآن کا کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم، اب ایک پورا اور مزید واقعہ، تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی، مختصر وقت ہے، ورنہ میں بتاتا کہ سلیمان کا واقعہ کیا. تو یہاں محمد کے وزیر اور چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں جو رسول کی رسالت پر گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے پاس کتاب کا علم ہے. علی صاحب سلونی ہیں، ممبر سلونی پر بیٹھ کر صاحب سلونی کا دعویٰ کرتا رہا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ ذات جو بغیر تفریق کے، بلا تفریق کے ہر مسلک نے مانا، ہر مذہب نے مانا، سنیوں نے مانا، شیعوں نے مانا، بریلوی نے مانا، دیوبندیوں نے مانا. یہاں تک کہ صرف مسلمانوں تک بات نہیں محدود،
ہندوؤں نے بھی مولا علی کی ذات کو مانا ہے، عیسائیوں نے بھی مولا علی کی ذات کو مانا ہے، یہودی بھی مولا علی کی ذات کے، مولا علی کے علم کے قائل ہیں، اور مولا علی کے کئی نہج البلاغہ میں کئی احادیث جو مولا علی نے فرمان فرمائے گئے ہیں ان پر آج سائنس تحقیق کر رہی ہے اور وہ سب صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور سائنس کی آج تحقیق اس موضوع پر ہو رہی ہے، مولا علی پر، نہج البلاغہ پر سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں۔ انگریز آج جتنی بھی ترقی کر رہا ہے وہ مولا علی کے اقوال کو سامنے رکھ کر اس پر ریسرچ کر کے ترقی کر رہا ہے۔ یہ ہے مولا علی کا علم کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ یہ ساعتیں، یہ ایام مولا علی کے ایام چل رہے ہیں۔ ہمیں کیوں نہ ہم جس سے مشکل میں مدد مانگتے ہیں، جس سے علم مانگتے ہیں، آج کیا ہم اس علی کا یوم نہیں منا سکتے؟ کیا ہم پہ پابندیاں لگائی جائیں گی کہ ہم جلوس نہ نکالیں، ہم مجلس عزا نہ کریں؟ ہم کس طرح سے رک جائیں کہ وہ علی جس نے اپنی ذات کو پروردگار عالم کے لیے فنا کر دیا، جس نے اپنی ذات کو پروردگار عالم کے لیے فنا کر دیا تو پروردگار عالم نے اس کا نام آج تک باقی رکھا، مظہر العجائب کہہ دیا۔ ہم کیوں نہ اس علی کا غم منائیں؟ یہ فجر کی ساعتیں ہیں، یہ وہی ساعتیں ہیں کہ جو آل محمد پر قیامت بن کے ٹوٹی ہیں۔ علی نے کبھی بھی علی نے گھر میں فاقے کیے ہیں، مگر میر انیس کہتے ہیں کہ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا۔ میں ایک شعر کے لیے، ایک مصرے کے لیے میں آپ کو 2-3 بند میر انیس کے مرثی سے بتا رہا ہوں کہ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازو مصطفیٰ ہے درے رحمت خدا، یاسو بدین امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، قیمت نہ دے سکا کوئی اس کی حجاز میں، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید دین ایمن ایما کا نور ہے، ہر سمت ذات پاک کی اس کا ظہور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے۔ اسی میں میر انیس کہتے ہیں کہ جب اہل بیت سامنے کھانے کو لاتے تھے، لذت کے کھانے شیر خدا کو نہ پاتے تھے، ہوتا کوئی مضر تو یہ رو کر سناتے تھے، اس خوف سے ہے دل میرا بےتاب سینے میں، میں کھاؤں اور ہو کوئی بھوکا مدینے میں۔ مولا علی کو یہ فکر رہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مدینے میں بھوکا رہ جائے۔ مدینہ کیا پوری دنیا میں رزق مولا علی بانٹ رہے تھے، اور ہر وقت بس علی کو یہ فکر رہتی تھی کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ ایک عرب میں مولا علی کا چاہنے والا رہتا تھا، بڑا غریب، اور گھر میں فاقے ہو رہے تھے، بچے اس کے، بیوی۔ رمضان کے دن گزر رہے تھے، عید قریب تھی، عید کے دن قریب آ رہے تھے، تو بیوی نے کہا کہ بچے ضد کر رہے ہیں، عید کے کپڑے نہیں ہیں، عید کیسے منائیں گے ہم، اور گھر میں فاقے ہیں، ہم عید کیسے منائیں گے؟ جب زیادہ ذہنی دباؤ بڑھا تو وہ گھر سے نکل گیا اور نجف پہنچا، اور جا کر مولا علی کی زری سے لپٹ گیا، اور لپٹ کر تھاڑے مار مار کر رونے لگا، زری کو پکڑ لیا اور زری کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے، یا علی آج میں یہاں سے لباس لے کر جاؤں گا، آج میں اپنے بچوں کے لیے یہاں سے لباس لے کر جاؤں گا، یا علی آج میں یہاں سے بغیر لیے نہ جاؤں گا، میں یہاں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ رات ہو گئی، حرم بند ہونے کا وقت ہوا تو حرم بند کرنے لگے، اس نے حرم سے باہر آنے کو منع کر دیا، حرم بند کر دیا گیا۔ وہ بیٹھا تھا زری کے پاس اور رو رو کر زارو قطار رو رہا تھا، اور دھاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا کہ یا علی میں آج یہاں سے کپڑے لے کر جاؤں گا، بچوں کے عید کے کپڑے لے کر جاؤں گا، یا علی میں عید کیسے مناؤں گا؟ ایک دم سے زری سے آواز آئی کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں محلے میں ایک دروازہ بجانا، وہ دروازہ کھلے تو اس سے کہنا کہ علی کی امانت واپس کر دے۔ یہ خوش ہوا، روزے سے باہر نکلا، اسی محلے میں پہنچا، دروازہ بجایا، دق الباب کیا تو ایک شخص باہر آیا، کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے مولا علی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ امانت واپس کر۔ وہ شخص اندر گیا، جا کر یہودی سے کہا، وہ یہودی تھا، مالک جو تھا گھر کا وہ یہودی تھا، اس سے جا کے کہا کہ باہر ایک عرب کا بدو آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری علی نے اسے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری امانت واپس کرو۔ وہ یہودی بادشاہ تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر خود باہر آیا، اور باہر آ کر نہ پیروں میں نالین
تھی اس کے، بس عجیب حال میں وہ باہر آیا اور آ کر دروازے پر اس نے کہا کہ کیا ہوا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری امانت واپس کرو، میری امانت مجھے دے دو۔ تو یہودی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوش ہونے لگا، مسکرایا، کہنے لگا ایک بار پھر مجھے بتا دو کہ کیا کہا، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے علی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان کی امانت انہیں دے دو۔ خوش ہوا، کہنے لگا آؤ تم اندر میرے ساتھ گھر میں چلو، اور گھر میں لے جا کر اسے بٹھایا، خود اس کی مہمان نوازی کی، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے لگا دیے، کھانا لگا کر کہنے لگا کہ ایک بار پھر مجھے بتا دو میرے مولا نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ میری امانت مجھے واپس دو۔ اس نے کہا کھانا کھاؤ، اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ ایک بار پھر مجھے بتا دے کہ میرے مولا نے کیا کہا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کر یہودی سے کہو کہ میری امانت مجھے دے دے۔ پھر وہ آگے بڑھا، اس نے اس کا بوسہ، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اندر گیا، جا کر یاقوت اور جواہرات بھرے ہوئے ایک بوری، ایک تھیلی لا کر اس کے حوالے کی، اور حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا کہ ایک بار پھر مجھے بتا دو کہ میرے مولا نے کیا کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا مگر مجھے بتاؤ تو کہ ماجرا کیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں تاجر ہوں بہت بڑا، اور میں تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لٹیرے میرے کشتی جانب آ رہے ہیں اور ایک طوفان سا اٹھ رہا ہے، اور میری کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ اس وقت میں نے اس وقت استغاثہ کیا کہ اے وہ کہ جو تمام مسلمان جس سے مدد مانگتے ہیں، وہ علی کہ جس سے مسلمان مدد مانگتے ہیں، آج اگر اس وقت میرے ہاتھ میں یاقوت کی تھیلی تھی، یاقوت و جواہرات کی تھیلی تھی، اس وقت میں نے کہا کہ اگر آج مجھے اس طوفان سے تو نے بچا لیا تو میں یہ یاقوت کی تھیلی آپ کو نذر کروں گا، تجھے نذر یا علی میں تجھے یہ یاقوت کی تھیلی نذر کروں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار سمندر پہ گھڑ سوار آ رہا ہے، اور آ کر اس نے طوفان کو تھما دیا، اور اس کو دیکھ کر وہ لٹیرے بھی خوف سے بھاگ گئے، واپس چلے گئے، اور وہ گھڑ سوار بھی طوفان سے مجھے نکال کر واپس چلا گیا۔ تو یہ آج تک علی کی امانت میرے پاس رکھی ہے، مجھے علی کو دینی تھی، تو ایک بار مجھے بتا دو کہ میرے مولا نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ میری امانت مجھے واپس کرو۔ اس نے وہ امانت اس کو دی۔ مولا علی نے اس کے پوری زندگی کا انتظام کر دیا۔ وہ عید کے لباس کے لیے مولا علی کے پاس آیا تھا۔ آج کل کے جتنے بھی مستحقین ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا۔ تم ایک بار دل سے مولا علی کو پکار کر دیکھو، نہ مولا علی تمہاری زندگی بھر کا انتظام کر دیں تو تم دین اسلام سے پھر جانا۔ وہ علی ہی کیا کہ جو تمہاری مدد نہ کرے، وہ مشکل کشا ہی کیا جو مشکلوں کو کشا نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے بوری دی، اور بوری دے کر وہ اس کو لے کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازے سے رخصت کرتے ہوئے اس نے کہا ایک بار پھر مجھے بتا دے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے اور کیا کہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا، اور امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ میری امانت مجھے واپس دو۔ یہ سنا اور یہودی کا دم نکل گیا، اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ یا علی آپ نے اس کی عید کا تو انتظام کر دیا، مگر یا علی زینب یہ عید کیسے منائے گی، ام کلثوم یہ عید کیسے منائے گی؟ علی اٹھے مسجد کوفہ میں آنے کے لیے، علی اٹھے نماز فجر ادا کرنے کے لیے، علی مسجد کوفہ کی جانب بڑھے۔ علی مسجد کوفہ آئے، ابن ملجم کو ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ علی نے کہا ابن ملجم اٹھ اپنا کام کر۔ ابن ملجم کو علی اٹھا کر مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے۔ علی مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، علی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، علی نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ علی نے قیام کیا، علی نے نماز فجر کی نیت کی، علی رکوع میں گئے، علی نے رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ علی رکوع سے اٹھے یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ۔ علی رکوع سے اٹھ کر علی پھر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ علی کی زندگی کا آخری سجدہ تھا۔ علی نے سجدے میں کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ،
سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ علی نے سبحان ربی العالی و بحمدہ کہا۔ ابن ملجم سامنے سے آیا، ابن ملجم نے علی کے سر پر ضرب لگائی، علی کا سر دو پارا ہو گیا، سجدے میں شیر حق کا دو پارا ہوا، جو سر ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں سے جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا، علی سجدے میں قتل ہو گئے، جبرائیل کی صدا تھی علی قتل ہو گئے، علی کے گھر میں زینب پر قیامت آ گئی، علی کے گھر میں ام کلثوم پر قیامت آ گئی، علی کے گھر میں حسن حسین پر قیامت آ گئی، علی کے گھر میں گھر کے در و دیوار سے یہ آواز آ رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، بر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت بے شمار، پیش بعد بے شمار لعنت ابن ملجم پر، آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، اللہم لن قتلت الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔